بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب ہو لے گی وہ ہونے والی۔ اس آیت میں قیامت کو واقعے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آج تو یہ کافر لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اسے جھٹلا نہیں سکے گا۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ خافضۃ رافعہ، کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چورا ہو کر۔ فكانت هباء منبثا، تو ہو جائیں گے جیسے روزن یعنی سوراخ کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے۔ وكنتم ازواجا ثلاثا، اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة، تو داہنی طرف والے کیسے داہنی طرف والے؟ دائیں ہاتھ والوں سے مراد وہ خوش نصیب مومن ہیں جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ صاحب ایمان ہیں اور ان کو جنت نصیب ہونے والی ہے۔ واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو ان کے کفر کی علامت ہوگی۔ والسابقون السابقون، اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے۔ اس سے مراد انبیاء کرام اور وہ اعلیٰ درجے کے پاک باز حضرات ہیں جنہوں نے تقوی کا سب سے اونچا مقام پایا ہوگا۔ اولئک المقربون، وہی مقرب بارگاہ ہیں۔ فی جنات النعیم، چین کے باغوں میں۔ ثلۃ من الاولین، اگلوں میں سے ایک گروہ۔ وقلیل من الآخرین، اور پچھلوں میں سے تھوڑے۔ یعنی اس اعلیٰ درجے کے لوگوں میں اکثریت قدیم زمانے کے انبیاء کرام وغیرہ کی ہوگی، اور بعد کے زمانوں میں بھی اگرچہ اس درجے کے لوگ ہوں گے مگر کم۔ علی سرر موضونہ، جڑاؤ تختوں پر ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے۔ بأکواب وأباریق وکأس من معین، کوزے اور آفتابے اور جام آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس سے نہ انہیں درد سر ہو نہ ہوش میں فرق آئے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے جو پسند کریں۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں۔ وحور عین، اور بڑی آنکھ والیاں حوریں۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی۔ جزاء
بما كانوا يعملون. صلہ ان کے اعمال کا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. اس میں نہ سنیں گے کوئی بیکار بات نہ گناہگاری. إلا قيلا سلاما سلاما. ہاں یہ کہنا ہوگا سلام سلام. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. اور داہنی طرف والے کیسے داہنی طرف والے. في سدر مخضود. بے کانٹے کی بیریوں میں. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے، جنت کے پھلوں کے نام تو ہمارے سمجھانے کے لیے وہی ہیں جنہیں ہم دنیا میں جانتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت، ان کی لذت اور ان کا حجم، ہر چیز یہاں سے کہیں زیادہ خوشنما اور لذیذ ہوگی. چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیری کے درخت تو عام طور سے تکلیف دہ ہی ہوتا ہے، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیسے فرمایا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کانٹوں سے پاک ہوگا؟ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل پیدا فرمائیں گے اور اس ایک پھل میں 72 قسم کے مختلف ذائقے ہوں گے اور کوئی ذائقہ دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہوگا. وطلح منضود. اور کیلے کے گچھوں میں. وظل ممدود. اور ہمیشہ کے سائے میں. وماء مسکوب. اور ہمیشہ جاری پانی میں. وفاکہۃ کثیرہ. اور بہت سے میووں میں. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. جو نہ ختم ہوں اور نہ روکے جائیں. وفرش مرفوعہ. اور بلند بچھونوں میں. جنت کی اونچی نشستوں کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے. انہی نشستوں پر یہ فرش بچھے ہوئے ہوں گے، اس لیے انہیں اونچے رکھے ہوئے فرشوں سے تعبیر فرمایا گیا ہے. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً. بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا. قرآن کریم نے ان خواتین کا ذکر بڑے لطیف انداز میں فرمایا ہے کہ بس ضمیر سے ان کی طرف اشارہ فرما دیا ہے، صراحت کے ساتھ نام نہیں لیا. اس میں بڑی بلاغت بھی ہے اور ان خواتین کی پردہ داری بھی. بعض مفسرین نے اس سے مراد وہ حوریں لی ہیں جو جنتیوں کے لیے خاص طور پر پیدا کی گئی ہیں یا پیدا کی جائیں گی، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان سے مراد نیک لوگوں کی وہ نیک بیویاں ہیں جو دنیا میں ان کی شریک حیات تھیں. آخرت میں ان کو نئی اٹھان دینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ کیسی ہی رہی ہوں، جنت میں انہیں اپنے شوہروں کے لیے بہت خوبصورت بنا دیا جائے گا. جیسے کہ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرمائی ہے. اسی طرح جو خواتین دنیا میں بن بیاہی رہ گئی تھیں انہیں بھی نئی اٹھان دے کر کسی نہ کسی جنتی سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا. حدیث کی متعدد روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت دونوں قسم کی عورتوں کو شامل ہے، حوروں کو بھی اور دنیا کی نیک خواتین کو بھی. تفصیل کے لیے دیکھیے روح المعانی. فجعلناهن ابکارا. تو انہیں بنایا کنواریاں، اپنے شوہر پر پیاریاں. بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کنوار پن کبھی ختم نہیں ہوگا. عربا اترابا. انہیں پیار دلاتیاں، ایک عمر والیاں. اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوگی، کیونکہ اپنی ہم عمر کے ساتھ ہی رفاقت کا صحیح لطف حاصل ہوتا ہے، اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ وہ سب آپس میں ہم عمر ہوگی. بعض احادیث میں ہے کہ جنتیوں کی عمر 33 سال کر دی جائے گی، جو شباب کی پختگی کا زمانہ ہوتا ہے. لأصحاب الیمین. دہنی طرف والوں کے لیے. ثلۃ من الاولین. اگلوں میں سے ایک گروہ. وثلۃ من الآخرین. اور پچھلوں میں سے ایک گروہ.
یعنی اس درجے کے مومن پچھلے زمانے کے لوگوں میں سے بھی بہت سے ہوں گے اور بعد کے زمانوں میں سے بھی بہت سے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے؟ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں. لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈی نہ عزت کی. انہم كانوا قبل ذلك مترفین، بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور اس بڑے گناہ کی ہٹ یعنی ضد رکھتے تھے. بڑے بھاری گناہ سے مراد کفر اور شرک ہے. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں اور ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، تم فرماؤ کہ بے شک سب اگلے اور پچھلے. لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، ضرور اکٹھے کیے جائیں گے ایک جانے ہوئے دن کی میعاد پر. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر بے شک تم اے گمراہوں جھٹلانے والوں لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، ضرور توڑ کے پیڑ میں سے کھاؤ گے. دوزخ کے اس درخت کا ذکر پیچھے سورہ صافات اور سورہ دخان میں گزر چکا ہے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر اس سے پیٹ بھرو گے. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیئیں. اس سے مراد وہ اونٹ ہیں جو استسقاء کی بیماری کی وجہ سے پانی پیتے چلے جائیں اور ان کی پیاس نہ بجھے. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دن. نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں نہیں سچ مانتے. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ، تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو. أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں. اس سے مراد خود نطفے کی تخلیق بھی ہو سکتی ہے کہ اسے پیدا کرنے میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، اور اس نطفے سے جو بچہ پرورش پاتا ہے اس کی تخلیق بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ نطفے کے اس قطرے کو کئی مرحلوں سے گزار کر انسان کی شکل دینا، اس میں جان ڈالنا اور پھر اسے دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی طاقت عطا فرمانا سوائے اللہ تعالیٰ کے کس کا کام ہے. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، ہم نے تم میں مرنا ٹھہرایا اور ہم اس سے ہارے نہیں. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں
جس کی تمہیں خبر نہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اسی طرح اسے موت دینا بھی اسی کا کام ہے، اور اس کے بعد اس کو کسی بھی ایسی صورت میں دوبارہ پیدا کر دینا بھی اسی کی قدرت میں ہے جس سے اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان، پھر کیوں نہیں سوچتے؟ یعنی کم از کم اتنی بات تو تم بھی جانتے ہو کہ تمہاری پہلی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا دخل نہیں تھا، پھر اسی کو تنہا معبود ماننے اور اس کی دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کی تصدیق کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ یعنی تمہارا کام بس اتنا ہی تو ہے کہ تم زمین میں بیج ڈال دو، اس بیج کو پروان چڑھا کر کوپل کی شکل دینا اور اسے درخت یا کھیتی بنا دینا اور اس میں تمہارے فائدے کے پھل یا غلے پیدا کرنا کیا تمہارے اپنے بس میں تھا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو تمہارے ڈالے ہوئے بیج کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، ہم چاہیں تو اسے روندن یعنی پامال کر دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، کہ ہم پر چٹی یعنی تاوان پڑی۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم بے نصیب رہے۔ افرأيتم الماء الذي تشربون، تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں اتارنے والے؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں، پھر کیوں نہیں شکر کرتے؟ أفرأيتم النار التي تورون، تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ اس سے مراد مرخ اور افار کے درخت ہیں جو عرب میں پائے جاتے تھے اور ان کی ٹہنیوں کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی تھی، اور اہل عرب اس سے چکماق یا ماچس کا کام لیتے تھے۔ اس کا ذکر سورہ یاسین میں بھی گزر چکا ہے۔ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، ہم نے اسے جہنم کی یادگار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ۔ نصیحت کا سامان اس لیے کہ اول تو اس پر غور کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد کرتا ہے کہ اس نے کس طرح ایک درخت کو آگ پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دیا، اور دوسرے اس سے دوزخ کی آگ بھی یاد آتی ہے تو اس سے بچنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگرچہ یہ درخت سبھی کے لیے آگ جلانے کے کام آتے ہیں، لیکن صحرا میں سفر کرنے والوں کے لیے یہ خاص طور پر بڑی نعمت تھی کہ چلتے چلتے یہ درخت مل جائے اور مسافر اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے، اس لیے مسافروں کا بطور خاص ذکر فرمایا گیا ہے۔ فسبح باسم ربك العظیم، تو اے محبوب تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں۔ یہاں سے قرآن کریم کی حقانیت اور اس کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کا بیان فرمانا مقصود ہے۔ مکہ مکرمہ کے کافر لوگ بعض اوقات یہ کہا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ دراصل کاہن ہیں اور یہ قرآن کاہنوں کا کلام ہے،
کاہن کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنی پیشن گوئیوں میں جنات اور شیطانوں سے مدد لیتے تھے، اور قرآن کریم نے کئی مقامات پر بتلایا ہے کہ شیطانوں کو آسمان کے قریب جا کر وہاں کی باتیں سننے سے روک دیا گیا ہے، اور اگر کوئی شیطان سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شہاب ثاقب سے مار بھگایا جاتا ہے۔ دیکھیے سورہ حجر اور سورہ صافات۔ شہاب ثاقب کو چونکہ عام بول چال میں تارے ٹوٹنے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے ستاروں کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو شیاطین سے حفاظت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے سورہ صافات اور سورہ ملک۔ لہٰذا جب جنات اور شیاطین کی آسمان تک رسائی ہی نہیں ہے تو وہ کبھی ایسا مستحکم اور سچا کلام پیش نہیں کر سکتے جیسا قرآن کریم ہے۔ اس مناسبت سے یہاں ستاروں کے گرنے کے مقامات کی قسم کھائی گئی ہے کہ اگر ان کی حقیقت پر غور کرو تو صاف پتہ چل جائے گا کہ قرآن کریم ایسا باوقار کلام ہے جو کوئی کاہن بنا کر نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ ستارے اسے عالم بالا تک پہنچنے سے روکتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ بیچ میں یہ جملہ معترضہ ہے جس میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھانے کی اہمیت کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے۔ ایک تو اس قسم سے یہ جتایا جا رہا ہے کہ ستارے گرنے کے یہ مقامات خود بتا رہے ہیں کہ کوئی کاہن یہ کلام بنا کر نہیں لایا۔ دوسرے، جس طرح ان ستاروں کا نظام انتہائی مستحکم نظام ہے جس میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بھی نہایت محکم اور ناقابل شکست نظام کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، محفوظ نوشتہ میں، لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو۔ راجح تفسیر کے مطابق اس سے مراد فرشتے ہیں، اور کافروں کے اس اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کسی کمی زیادتی کے بغیر اپنی اصلی صورت میں ہمارے پاس پہنچ رہا ہے اور کسی شیطان وغیرہ نے اس میں کوئی تصرف نہیں کیا۔ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں درج ہے اور اسے پاک فرشتوں کے سوا کوئی اور چھو بھی نہیں سکتا۔ اگرچہ یہاں خوب پاک سے مراد فرشتے ہیں، لیکن اس میں ایک اشارہ اس طرف بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح عالم بالا میں پاک فرشتے ہی اسے چھوتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی انہی لوگوں کو چھونا چاہیے جو پاک حالت میں ہوں۔ چنانچہ احادیث میں قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھونے کی ممانعت آئی ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا۔ افبهذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہ ہو کہ جب جان گلے تک پہنچے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں۔ ترجعونها ان کنتم صادقین، کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو۔ کافر لوگ قرآن کریم پر ایمان لانے سے جو انکار کرتے تھے اس کا ایک بڑا حصہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، جیسا کہ اسی سورت کی آیت نمبر 45 میں گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اتنی بات تو تم بھی مانتے ہو کہ اس دنیا میں جو کوئی آتا ہے ایک نہ ایک دن اسے موت ضرور آتی ہے، اور ایسی حالت میں آتی ہے کہ اس کے عزیز رشتہ دار، دوست احباب اور اس کے معالج ہر کے جتن کر گزرتے ہیں کہ کسی طرح وہ موت سے بچ جائے، لیکن موت اس طرح آ جاتی ہے کہ وہ سب دیکھتے رہ جاتے ہیں۔
سوال یہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد دوسری زندگی میں حساب و کتاب ہونا نہیں ہے تو آخر ہر انسان کسی نہ کسی وقت موت کے منہ میں کیوں جا رہا ہے اور تم اس کو موت سے بچانے میں اتنے بے بس کیوں ہو؟ دنیا میں موت اور زندگی کا جو یہ نظام کار فرما ہے وہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ موت اور زندگی کے مالک نے یہ کائنات اس مقصد کے لیے پیدا کی ہے کہ انسان کو عمر بھر کی مہلت دے کر آخر میں اس سے حساب لیا جائے کہ اس نے اس مہلت سے کیا فائدہ اٹھایا۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر داہنی طرف والوں سے ہو، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اے محبوب تم پر سلام ہے داہنی طرف والوں سے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہو، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی کھولتا پانی۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور بھڑکتی آگ میں دھنسانا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو۔